السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرا نام ڈاکٹر حماد مجید ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری جو ویڈیو ہے اس کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ کہ کن ایریاز میں ریسرچ کی جائے کہ ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں ان کو بھی فائدہ ہو، ہمارے پاکستان کو بھی فائدہ ہو، اور کچھ ایسا کام کیا جائے جس کا آگے سوسائٹل امپیکٹ ہو اور بینیفٹ بھی ملے۔ تو بہت سے ایریاز ہیں، میں ون بائی ون سب کو جسٹ ایک ہنٹ دیتا ہوں۔ اگر کسی کو ڈیٹیل اس ایریا میں چاہیے ہو تو وہ پھر آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور میرا ای میل ایڈریس ہے dyeng@gmail.com، اور میرا موبائل نمبر ہے 00923212705531۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک پہ۔ میں نے جیسا کہ اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے انڈسٹری میں کافی عرصہ گزارا ہے پاکستان میں، تقریباً 22 سال مجھے انڈسٹری میں ہو گیا، اور اتنے عرصے میں نے کافی ایریاز دیکھے جہاں پر ریسرچ ہو سکتی ہے، جہاں پر کام ہو سکتا ہے، اور ان میں ہم کس طریقے سے اچھے سے اچھا کام کر سکتے ہیں، پیسہ بھی کما سکتے ہیں، بزنس پوائنٹ آف ویو سے کون سی چیزیں اہم ہے۔ یہ ساری چیزیں کافی جگہ ڈسکس ہوتی رہی ہیں۔ میں جسٹ ایک سمرائز کروں گا آپ کو کچھ کی پوائنٹس بتا کے، جو آپ خود ہی اس کا انڈیویجولی آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ ریسرچ ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ والی جو میری ویڈیو ہے یہ سائنٹسٹ کے لیے، جو یونیورسٹیوں میں ریسرچر ہیں ان کے بھی کام آتا ہے اس طرح کا مائنڈ سیٹ، اور اگر کوئی بزنس مین ہے، کوئی بزنس کمیونٹی میں ہے تو اس کو بھی کام آ سکتا ہے۔ اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ان چیزوں کی طرف ریسرچ کرنے کا سوچیں جو پاکستان میں نہیں بن رہی، جو جیسے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو امپورٹ کرتے ہیں اور ان چیزوں کو اگر آپ لوکلی بنانے کی کوشش کریں اپنے انڈیجنس ریسورسز سے، تو وہ کافی حد تک آپ کو کاسٹ افیکٹو اگر ہو وہ چیز تو وہ آپ کی بک سکتی ہے، اور اس کا سوسائٹل امپیکٹ کافی زیادہ ہوگا۔ جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں بہت سے کیمیکلز ایسے ہیں جو ہم چائنا سے، یورپ سے، امریکہ اور ادھر ادھر سے ڈفرینٹ کنٹریز سے، ایون انڈیا سے ہماری بہت سی چیزیں آتی ہیں جو پاکستان میں ہیں۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو پاکستان میں امپورٹ کرنے کے بجائے اگر آپ خود بنانے کی طرف توجہ دیں تو وہ آرام سے بن سکتی ہیں، کوئی اس میں بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوتا، لیکن صرف ہمت کرنے کی بات ہے، انیشیٹو لینے کی بات ہے۔ تو جو بھی چیز آپ بناتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کا ایک تو سارٹ انالیسس کرتے ہیں کہ اس میں اسٹرینتھ کیا ہے، یعنی کہ اگر آپ وہ چیز بنائیں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے پازیٹیو پوائنٹس، پازیٹیو اسپیکٹس کیا ہیں، اس میں ویکنس کیا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو لگے کہ یہ اس میں کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، یا اس پوائنٹ کو، تاکہ کیوں ہم اگر اس کا انالیسس کرنا ضروری کیوں ہے کہ اگر آپ کو ویکنس پتہ ہوں گی اس کام کی تو تبھی آپ اس کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اپرچونٹیز کیا ہیں، یعنی کہ جو چیز آپ بنا رہے ہیں وہ فیوچر میں اس میں مزید کیا امپرومنٹ کی جا سکتی ہے، کس طریقے سے بنائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آخری تھریٹس کون سے ہیں اس پہ، یعنی کہ اس تھریٹ میں کیا کیا آ سکتا ہے، جیسے کہ مارکیٹ کمپٹیشن اگر ہو، اگر آپ کا لوکلی چیز نہیں بن رہی تو آپ کے کمپٹیٹر میں اوبویسلی جو امپورٹ کی ہیں باہر کے ملکوں کے ظاہر کلائنٹس ہیں وہ آپ کے کمپٹیٹر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کی بات کریں کہ گورنمنٹ کی ڈیوٹیز کیا ہیں، گورنمنٹ پالیسیز کیا ہیں، اس طرح بہت سی چیزیں ہماری ان چیزوں میں رکاوٹ ہے۔ جیسے فار ایگزامپل بہت سی جگہ پہ، جیسے لاہور میں بھی سندر انڈسٹریل اسٹیٹ بنا، فیصل آباد میں انڈسٹریل اسٹیٹ بنا، تو گورنمنٹ وہاں پر بہت سی چیزیں آپ کو سبسڈائز کرتی ہے، آپ کو کوئی ایسی پالیسیز دیتی ہے جس سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو انالیسز آپ کریں، پھر آپ دیکھیں، اس کے بعد آپ بنانا شروع کریں۔ اور میں کبھی بھی کسی کو یہ مشورہ نہیں دیتا کہ آپ پہلے سٹیپ میں فوراً سے مینوفیکچرنگ شروع کر دیں۔ آپ کے پاس پہلے مارکیٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کسٹمر نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اس چیز کو بنانے کی طرف نہ سوچیں۔ آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے تو آپ بنانے کا نہ سوچیں، پہلے اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کریں اور اس کے بعد آپ ان چیزوں کو بنانا شروع کریں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے جس کو آپ بنا کے مارکیٹ میں جب بیچیں تو آپ کے پاس اسکل کا مطلب کیا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے، آپ نے کوئی ٹیکسٹائل کا اگر بزنس کرنا ہے تو کم از کم
آپ جب وہ بزنس آپ کو ٹیکسٹائل کی کوئی تھوڑی بہت اویئرنیس ہو یا آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہو تو آپ کا مطلب کسی انڈسٹری میں کوئی 2-3 سال جاب کریں، بیشک آپ نے بزنس بھی کرنا تاکہ آپ کو وہاں پہ اسکل ملے، اس اسکل کی بیس پہ پھر آپ اپنے آپ کو فردر بزنس کی طرف لے کے آئیں۔ لیکن اگر آپ فرسٹ اسٹیپ میں ہی آپ جیسے ٹیکسٹائل کا کام شروع کرنا کریں اور آپ کو یہی نہ پتہ ہو کاٹن کیا ہوتی ہے، کاؤنٹ کیا ہوتا ہے، اس کا بورے کا کیا ریٹ ہے، تو یا کپڑا بنانے کے لیے کیا کیا ہے، اسپننگ کیا ہوتی ہے، ویونگ کیا ہوتی ہے، ڈائنگ، پرنٹنگ، پھر ڈائنگ میں ہوزری کیا ہے، وومن کپڑا کیا ہے، اور پھر سنتھیٹک فائبر کیا ہے، کاٹن کیا ہے، نیچرل فائبر، سنتھیٹک فائبر، یہ اتنا زیادہ ڈیپتھ میں بے شک نہ بھی پتا ہو آپ کو، لیکن کم از کم یہ ضرور پتا ہو کہ یہ جب ٹرمز آپ کے سامنے بولی جائیں یا یہ کس قسم کی کوئی بات ہو یا کوئی ریٹ ہو تو آپ کو کم از کم یہ پریشانی نہ ہو کہ یہ جو چیز ہے یہ ہے کیا اصل میں، آپ اس کی نالج میں چل پڑتے ہیں۔ بہت سے بزنس ایسے ہیں جو نان ٹیکنیکل بزنس ہیں، ان میں شاید اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان چیزوں میں اتنا پیسہ بھی نہیں ہے۔ پیسہ ہمیشہ ویلیو ایڈیشن میں اور ایسے کام میں ہے جس کے اندر ٹیکنیکل اسکل انوالو ہے۔ اپنے آپ کو جب تک آپ ٹیکنیکلی اسٹرانگ نہیں کریں گے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے بزنس کرنے کا، اس میں اتنا پیسہ نہیں کما سکیں گے آپ۔ اس کے علاوہ جو ایک چیز ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ جب بزنس کر رہے ہوں تو بزنس مائنڈ ہے آپ کا، آپ کو چیز بنانا چاہتے ہیں، گورنمنٹ پالیسیز بھی ہیں، آپ کو اسکل بھی آ گئی ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ کے پاس کسٹمر نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ ایک سفید ہاتھی بن جاتا ہے ایسی انڈسٹری، اور آپ کو اس پہ خرچہ بھی پڑتا ہے، آپ کا پر ڈے ایکسپینس آپ کو لیبر بڑھ رہی ہے، آپ کی یوٹیلیٹیز کاسٹ بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ ڈپریشن کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد آپ بزنس بند کر دیں گے۔ اور بزنس بند ہونے کا جو سب سے بڑا نقصان آپ کی اپنی ذات کو تو ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان لوگوں کا بھی بہت لاس ہوتا ہے۔ تو یہ مت سمجھیں کہ آپ کی ایک مس پلاننگ یا مس مینجمنٹ صرف آپ کو نقصان دیتی ہے، بلکہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو بھی نقصان دیتی ہے، اس میں آپ کی فیملی بھی سفر کرتی ہے۔ تو کوشش کیجیے ایسا کام نہ کریں جس میں لوگوں کا ٹائم، پیسہ اور ایموشنز انوالو ہو جائیں اور اس کے بعد آپ کو وہ کام بند کرنا پڑے۔ بزنس کبھی بھی بند کرنے کے لیے نہ شروع کریں، ٹیمپرری پلاننگ نہ کریں، لانگ ٹرم پلاننگ کریں، اور لانگ ٹرم پلاننگ میں ہمیشہ کہتے ہیں نا سہج پکے سو میٹھا ہو، تو اپنے آپ کو بہت ریلیکس کر کے اچھی پلاننگ کریں۔ ورکنگ سٹارٹ میں زیادہ کر لیں۔ مجھے یاد ہے جب میں آئی سی آئی میں جاب کرتا تھا تو پی وی ایک لانچ کرنا تھا ہم نے مارکیٹ میں، تو 6 مہینے آئی سی آئی نے مجھ سے سروے کروایا، اور اس میں نے لاہور کی ساری پینٹ انڈسٹریز میں وزٹ کیا، اور کون کون سی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں، کیا پرائس ہے، مارکیٹ کا والیوم کتنا ہے، کتنا وہ بکے گا، اور اس کے بعد یہ ساری ورکنگ اے ٹو زی، مشینیں کون سی اس میں لگائی ہیں، اور وہ کوالٹی کون سی بناتے ہیں، ان کا اپنا ویژن کیا ہے، اس قسم کی اتنی ورکنگ اور اتنی پلاننگ کرنے کے بعد آئی سی آئی نے وہ پروڈکٹ لانچ کی تھی۔ تب مجھے سمجھ آئے 2003 کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت لوگ ایسے ہی نہیں منہ اٹھا کے، ایک چیز آتی بھی ہے، بنانی بھی آتی، اسکل بھی ہے، اور آپ اس کو مارکیٹ میں لانچ کر دیتے ہیں اور بعد میں آپ بیٹھے رہتے ہیں۔ اچھی کمپنیز اور ان کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ وہ سروے بہت اسٹرانگ کرتی ہیں، اور سروے کرنے کے بعد پھر وہ اپنی پروفیٹیبلٹی دیکھنا، اس چیز کے لیے ورکنگ کرنا۔ جیسے فار ایگزامپل آپ نے سروے کیا، سروے میں پتہ چلا کہ آپ کی جو چیز ہے وہ 200 روپے میں اچھی بکے گی مارکیٹ میں، لیکن جب آپ اپنی ورکنگ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی 180 روپے تو کاسٹ ہے، تو آپ وہ کام نہیں کریں گے، یا کم از کم آپ اس کو ری روٹ کریں گے، ایسا روٹ ڈیفائن کریں گے کہ آپ کی وہ کاسٹ کم ہو۔ اس کے علاوہ بزنس کے لیے یا کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کے لیے 20% منیمم پروفٹ سے اگر آپ نیچے پروفٹ آپ کا آتا ہے تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اگر ملٹی نیشنل میں نے دیکھا آئی سی آئی میں، باقی کمپنی میں مور دین 50% بھی پروفٹ ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں، تو وقت کے ساتھ ساتھ کم زیادہ بھی ہوتا ہے۔ ایوریج آپ کا جو ہے نا وہ مور دین 20 سے 30% یا 35% تک ہو تو میرے حساب سے وہ ایک اچھا بزنس کہلائے گا، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کامیاب بزنس ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان میں ریسرچ ہیں، اگر آپ یونیورسٹیز میں ایک چیز بنا رہے ہیں تو ہمارے یہاں پر یہ ایک رواج ہے کہ ہم کاسٹنگ کو اگنور کرتے ہیں، ہم چیز بنا دیتے ہیں، سائنسدان ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی کمرشل ویلیو کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے سم ٹائم 1000 روپے کی چیز اس کی بجائے انہوں نے کوئی 10,000 کی جو ہے نا اس کے اوپر
خرچہ، مطلب ایک نئی چیز بنا دی ہے اس کا 10,000 ایکسپینس ہے. تو اس قسم کی جو تھنکنگ ہے وہ بھی سم ٹائم بہت زیادہ آپ کے لیے ڈینجرس ہو جاتی ہے، اور آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم نے ایسی چیز کیوں بنائی. جب اب ہم مارکیٹ میں بیچنے جاتے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو، آپ کا جتنا مرضی امپیکٹ فیکٹر ہے آپ کا، اور آپ نے بہت اچھی ریسرچ کی ہے، اور بے شک آپ کا انوویٹیو، آپ اس کا پیٹنٹ بھی کروا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو بیچ نہیں پائیں گے اگر آپ کی کاسٹ زیادہ ہے. تو کاسٹنگ کو آپ نے پہلے مائنڈ میں رکھنا ہے، اور اپنی کاسٹنگ کو ڈاؤن رکھنا ہے، اور اچھی اور سستی چیز بنانے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ کی اچھی اور سستی چیز بنے گی تو تبھی بکے گی. اس کے علاوہ اب آپ کو ایک اور مسئلہ ہوتا ہے آپ کو فائنینس ارینجمنٹس کا. تو جب آپ فائنینسنگ ارینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم وہاں پر ایک اور چیز آتی ہے سامنے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فائنینس ہمارے پاس نہیں ہے. تو سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ تو سرمایہ کے لیے جو میں ہمیشہ لوگ کو کہتا ہوں کہ سود پہ کام نہ کریں، بینک سے لون نہ لیں. یہ ویسے ہی ہمارے مذہب میں حرام ہے. سود ماں سے بدکاری کے برابر، اور وہ جو 70 اس کے لیول، اس میں سے سب سے چھوٹا لیول یہ ہے. اور ہمارے پاکستان میں بینک ہمیں فون کر کے کہتے ہیں لون لے لو، اور ہم کہتے ہیں اوکے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ پالیسی اوکے کرتی ہے. ہم لوگ کیا کریں؟ اور اس کے علاوہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں تو کئیوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر شراب یا اس قسم کی چیزیں حلال ہو جائیں تو کیا ہم وہ بھی پینا شروع کر دیں؟ اس لیے اگر ہمیں گورنمنٹ لیول پہ منع ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھنا مسلمان بھی ہیں اور ایسی کام نہیں کرنے جو ہمارے ریلیجن میں منع ہیں. اسپیشلی یہ جو بزنس میں اگر آپ اس طرح کا حرام پیسہ لگائیں گے تو اس میں پھر آپ، ٹھیک ہے لوگوں کی ترقی ہوتی ہے لیکن میں اس کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا. اس کے علاوہ میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ پارٹنرز ڈھونڈیں، آپ پیسہ جنریٹ کریں. پیسہ جنریٹ کرنے کے لیے آپ ایسے کام کریں جس میں کم انویسٹمنٹ سے زیادہ پروفٹ آ جائے، جیسے کچھ کنسلٹنٹ ٹائپ سی ورکنگ ہے، یا اس کے علاوہ ہم کچھ جاب یا سروسز ایسی کر سکتے ہیں جس سے انکم جنریٹ ہو سکتی ہے. یا کم از کم کسی ایسے انویسٹر کو لیکن وہ انویسٹر تلاش کرنا، اس کو اس سے بات کرنا اور اس سے ڈیل کرنا یہ ایک الگ ہے. اس کے بارے میں بھی اگر کوئی کہے گا تو میں اس کو ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ کیسے آپ کس سے جو کمرشل ڈیلنگ کرنی ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں آپ مائنڈ میں رکھیں. اس کے علاوہ آپ جب ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جیسے میں نے بتا دیا کاسٹنگ کو نہیں دیکھتے. اس کے علاوہ ہم دوسری چیز جو اگنور کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم انڈیجنس ریسورسز کا خیال نہیں رکھتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس یہ چیز، جب تک آپ کے پاس را مٹیریل نہیں ہے آپ اس چیز کو کیسے اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں. را مٹیریل آپ باہر سے منگواتے ہیں اور آپ اس کے اوپر پورا امپائر کھڑا کر کے ایک بزنس کھڑا کر دیا، اپنا فیوچر کھڑا کر دیا. کل کو وہ چیز وہاں سے آنی بند ہو، جیسے کووڈ میں ہوا، بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو باہر سے آتی تھیں اور وہ آنی بند ہوگی تو ہمارے یہاں پہ بزنس کمیونٹی بھی بیٹھ گئی، ٹھیک ہے، کچھ کر نہیں سکی. تو جب تک ہمارے پاس میں تو ہمیشہ مطلب یہ کہتا ہوں کہ جس گھوڑے کی لگامیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نا تو وہ ایسا کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے گھوڑے کی لگامیں اپنے ہاتھ میں کریں. آپ ایسی چیز بنائیں جس کا کم از کم را مٹیریل کی اویلیبلٹی ہو. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں انڈیجنس ریسورسز جو ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، ایسی چیزیں ہم ان سے مینوفیکچرنگ یا کوئی بھی بزنس کرنے کی کوشش کریں. اگر باہر سے امپورٹ کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ایک بھی چیز کرنی ہے تو ہمارے لیے پرابلمٹک ہوگی. اور جیسے ابھی ہمارے پاکستان میں الیکٹرک وہیکل کا آ رہا ہے، خیر میں یہ بزنس انڈیویجول 1 بائی 1 بھی ڈسکس کروں گا. تو اس ضمناً بات آ گئی کہ اب الیکٹرک وہیکل ہے لیکن ہمارے پاس الیکٹرک وہیکل میں ہمارے پاس وہ نہیں ہے الیکٹرک سٹی سے جیسے ریچارج کرنا، بیٹریز کا سسٹم، ریسائکلنگ کا سسٹم، یا کچھ بھی ایسا بزنس نہیں ہے تو ہم اس پہ کیسے رلائی کر سکتے ہیں. تو یہ میری ایک مختصر سی ویڈیو تھی انٹروڈکٹری. اب میں انڈیویجولی 1 بائی 1 ایک بزنس کو ڈسکس کروں گا کہ کون سا بزنس پاکستان میں فائدہ مند ہے جس کو کرنے سے پروفیٹیبلٹی، اور یہاں پر ابھی بہت سارا چارم موجود ہے، جو بہت سارا گیپ موجود ہے. تو دیکھتے رہیے میرا چینل، اور میں مزید ویڈیو بناؤں گا تو میں انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں اپڈیٹ دے دوں گا. اوکے جی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.